سورہ المائدہ آیت نمبر 98 کو دیکھتے ہیں۔ اعلموا، تم جان لو، انا یقیناً اللہ اللہ تعالی شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، وان اللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے یہ کیوں واضح کیا ہے؟ اس آیت کی وضاحت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کے تمام اعمال کو جانتا ہے نا۔ وہ چھپے ہوئے نیتوں کو بھی جانتا ہے، عملاً نیتوں کو بھی جانتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ سے بے خوف ہو کے اس کے شاعر کی بے حرمتی کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے۔ اور یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا فرض ادا کیا، اللہ کے نبی نے پیغام ہمارے تک پہنچایا، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے شاعر کا جو احترام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سزا میں بہت سخت ہے۔ اعلموا فعل امر، انتم کی ضمیر اس کا فاعل، عین لامی میں اس کا روٹ ورڈ باب سین سے آتا ہے، جمع مذکر حاضر فعل امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل کے ہے، اللہ اس کا اسم ہے۔ تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، شدید العقاب، اس کی خبر آ جائے گی۔ تو یہاں تک ایک جملہ مکمل ہو جائے گا کہ اعلموا کے لیے انا جو آ رہا ہے تاکید بن کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعلموا فعل اپنے فاعل تاکید کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ، کون سا؟ انشائیہ، سوری، جملہ فعلیہ انشائیہ۔ واو عطف سے دوسری تاکید آ رہی ہے، انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل، اللہ اس کا اسم، غفور الرحیم، دو صفات اللہ رب العزت کی، غائن فارا رحامین، اور یہ دونوں صفات بن جائیں گی انا کی خبر۔ تو انا اپنے اسم اپنے خبر کے ساتھ مل کر واو عطف کے ذریعے پیچھے جملے پر معطوف ہو کے تاکید بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ کیا ہوتا ہے؟ واو عطف جو ہے نا دونوں جملوں کو ایک لائن میں لے آتا ہے، ایک ساتھ لے آتا ہے، تو جو ایک حصہ بنے گا وہی دوسرا حصہ بنے گا۔ تو اعلموا فعل اپنے فاعل تاکید کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا۔ اچھا، دوسری آیت کو بھی اس کے ساتھ ہی کنیکٹ کر لیتے ہیں، چھوٹی سی آیت ہے۔ آنسر ریموو ہو گیا یا میں کر دوں؟ ماں نہیں ہے علی الرسول، رسول کے اوپر، الا البلاغ، صرف پہنچا دینا ہے، واللہ اور اللہ تعالی یعلم وہ خوب جانتا ہے، ما تبدونا جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ بہت سادہ سمپل سی آیت، بہت آسان مفہوم کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر صرف اور صرف دین کو پہنچا دینا تھا، جو کہ انہوں نے بہترین طریقے سے اپنا کام کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دلوں میں تمہارے کیا ہے، کیا تم ظاہر کر رہے ہو، کیا تم چھپا رہے ہو۔ ماں مائے نافیہ ہے، یہ حرف ہے، اسم نہیں ہے، ٹھیک ہے، حرف ہے۔ ماں نافیہ جب حرفیہ آتا ہے تو وہ جملے کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتا، سوائے میننگز میں منفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، یہ جملے کا کوئی حصہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، یہ حرفیہ ہے۔ کچھ چیزیں میں نے آپ کو نوٹس کی شکل میں بھیجی تھی، وہاں پہ آپ اس ماں حرفیہ کو دیکھیے گا کہ جملے کا حصہ ایسا نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ علی الرسول، علی حرف جار، الرسول مجرور ہو کر مرکب جاری، خبر مقدم بنے گا، الا سوائے استثناء کے لیے آیا ہے، البلاغ مبتدا مؤخر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو خبر مقدم مبتدا مؤخر بن کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ یہ نافیہ ہے کیونکہ صرف حرف نافیہ ہے جو جملے کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈال رہا، مگر کیا ہے؟ غیر عاملہ ہے، مگر منفی کا مفہوم لا رہا ہے کہ اللہ کے رسول پر پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ واللہ، واو عطف، واو استناف ہے، اللہ مبتدا ہے، ڈیٹیچ پروناؤنس اور مرفوع اسمات، جو بھی مرفوع اسم ہوں گے یا ڈیٹیچ پروناؤن ہوں گے، ضمیر مرفوع منفصل ہوگی، وہ مبتدا بنے گی جملے میں۔ یعلم وہ جانتا ہے، خبر بنے گا جملہ فعلیہ۔ یعلم فعل مضارع باب سین، عین لام میم روٹ ورڈ واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل آ رہا ہے، آگے موصول صلات دونوں جملے کے لیے مفعول بہ بن کر جملے کا حصہ مکمل کریں گے۔ تو یعلم فعل
اور ما تبدونا ما موصولہ ہے، تبدونا فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو جمع مذکر حاضر، اور بعد الواو اس کا روٹ ورڈ ہے، انتم کے ضمیر اس کا فاعل ہو گیا، یہ ما جملہ فعلیہ خبریہ ما موصول مطلب کا صلۃ الموصول بن گیا، ٹھیک ہے، یہ موصول اور صلہ پہلا مفعول بنا یا عالم فعل کا، واو عطف کے ذریعے ما موصولہ، تختمونا فعل مضارع جمع مذکر حاضر، انتم اس کا فاعل، کا تا میم روٹ ورڈ، باب نون، یہ دونوں باب نون سے آئے ہیں، یہ فعل با فاعل ہو کر دوسرا جملہ فعلیہ خبریہ ما موصولہ کا صلہ بنا، یہ موصول اور صلہ واو عطف کے ذریعے جب پیچھے جملے کا حصہ بنے تو یہ بھی جملے کے لیے مفعول ہی بنیں گے، یعنی واو عطفی کے ذریعے دونوں مرکب عطفی میں آ گئے اور پورا مرکب عطفی یعلم فعل کے لیے مفعول بھی بن گیا۔ اس طریقے سے یعلم فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اللہ مبتدا کی خبر بن گیا، اللہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ استنافیہ ہو گیا، جملہ ہو گیا مکمل۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو اب دیکھیے یہ ما نافیہ جو تھا نا، اصل میں یہ ایک تنبیہ بھی تھی، یہ ما نافیہ ایسے غیر مقصد نہیں آیا ہے، تنبیہ بھی ہے ایک طریقے سے دیکھیے، اور اللہ سوائے، یہ دو چیزیں قابل غور ہیں کہ یہ آیت میں ایک تنبیہ ہے پہلے، پھر دوسری تنبیہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے رسول ہیں، ان کی ذمہ داری واضح طور پہ ہماری ہدایت کو پہنچا دینے کی ہے، اور یہ فرض جو ہے اللہ کے نبی نے ادا بھی کر دیا ہے، اب ذمہ داری ہمارے اوپر، اب ہم مانیں یا نہ مانیں، مان لیں گے تو ہماری بھلائی ہے، نہیں مانیں گے تو اس کا انجام ہمیں خود بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو جانتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کون سا کام ہم کس نیت سے کرتے ہیں، کون سا عمل پیچھے ہمارے اس کے نیت خیر ہوتی ہے یا نیت شر ہوتی ہے، کسی کی کسی بھی برائی کی کثرت اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، نیت ہونا سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، یہ بہت بڑی تنبیہ ہے اگر دیکھا جائے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا براہ راست صرف ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے نا، تو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ صرف ہمارے اوپر بلکہ وہ پورے معاشرے کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسے اعمال ایسے افعال جو سرزد تو ہم کرتے ہیں مگر وہ ہماری ذات سے نکل کر پورے معاشرے کے اوپر اثر انداز ہونے لگتے ہیں، بدعت کی شکل میں، گناہ کی شکل میں، عمل کرنے کی شکل میں، تو اس کو پھر اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ہماری نیت اس میں کیا تھی، شر کو پھیلانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت مفسدین کو پسند نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے پاس صحیح صحیح دین کو پہنچا دیا، بالکل صحیح درست دین کو پہنچا دیا، اب یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے آگے اس کو اپنے لیے خیر کا ذریعہ بنانا ہے یا پھر اس میں جو ہے وہ نقائص تلاش کر کے یا پھر حجتیں تلاش کر کے اس کو اپنے لیے آخرت میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی اپنے خلاف حجت بنا لینی،